لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف عام شہریوں کے لیے دونوں ممالک کی فورسز کے درمیان فائرنگ کے واقعات اور جھڑپیں روزانہ کا معمول ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام سال ہر سال سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی پسندوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر پتھر پھینکنے کی تصویریں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اگر ایک ملک میں دوسرے کی کارروائی پر احتجاج ہوتا ہے تو اسی طرح دوسرے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی سیاستدان کشمیر کے بارے میں زیادہ قوم پرست بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً تناؤ کم کرنے کی غرض سے دونوں ممالک کے وفود ایک دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں، مگر تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کشمیر کے معاملات کے فیصلے سیاستدان نہیں کرتے۔ اگر آپ پچھلے 20 سال کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب بھی کسی سویلین حکومت نے بھارت کے ساتھ امن کی بات کی تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مسئلہ کشمیر کو بڑھاوا دے کر ان کوششوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اس کے برعکس ہم نے مشرف دور میں دیکھا کہ جب وہ امن کے خواہش مند ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک کو فائدہ ہوگا اور ان کے امیج کے لیے اچھا ہوگا تو معاندانہ رجحان میں خاطر خواہ کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور غیر ریاستی عناصر حکومتوں کی خواہش کے مطابق کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں کچھ چیزیں روزانہ کی بنیاد پر اس تواتر سے ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جیسے یہ رسمن ہو رہا ہو۔ ایک فریق کے فوجی دستے دشمن کی جانب کچھ فائر کرتے ہیں تو جواب میں دوسرے فریق کی فورسز اسی طرح کے فائر کرتی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جب دباؤ بڑھ جائے تو سیکیورٹی فورسز مظاہرین پر کبھی اصلی اور کبھی نقلی گولیاں چلاتے ہیں یا آنسو گیس پھینکتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں گھر گھر کی تلاشی بھی ایک معمول ہے۔ سری نگر میں دن ڈھلنے پر سیکیورٹی فورسز جب بیرکوں میں واپس جاتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے نوجوان ان پر پتھراؤ کرتے ہیں اور پھر شام کی اذان کے بعد سب خاموش ہو جاتا ہے۔ گاہے بگاہے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے کوئی نہ کوئی ہلاک ہو جاتا ہے اور پھر ایک نئے دن کے ساتھ بار بار دہرایا جانے والا ایک اور چکر شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف طرح کی رسمیں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے روزانہ واگا بارڈر پر رسم ہوتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی ایک طرح کا رسمی تشدد ہوتا ہے، عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ ایک فریق شیلنگ یا فائرنگ کرتا ہے تو اسی طرح کا جواب دوسرا فریق دیتا ہے اور دن ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے دن پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر ہر ہفتے دونوں ملکوں کے فوجی افسران کے درمیان ٹیلی فون پر بات کرنا ہے، جس کا مقصد تشدد کے واقعات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وہاں ترکیب اور تنظیم کا عنصر نظر آتا ہے اور دونوں اطراف کی فوجی قیادت اس اعتماد کا اظہار کرتی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، فکر نہ کریں اور تشدد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہر سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر دونوں ممالک کے رہنما عالمی برادری کو کشمیر کے مسئلے سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اسی طرح گاہے بگاہے مظاہرین لائن آف کنٹرول پر موجود اقوام متحدہ کے مبصرین کو یادداشتیں تھما کر عالمی ادارے کو یاد کرواتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ابھی باقی ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔